عزیزان من، آج کا درس سورہ العلق سے شروع ہوتا ہے. 30واں پارہ، سورہ نمبر 96. ابتدا جس کی ہوتی ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق. مروجہ روایات کے مطابق کہا یہ جاتا ہے کہ یہ سب سے پہلی سورت تھی جو نازل ہوئی تھی. وحی کی ابتدا اس سے ہوئی تھی، لیکن خود اسی سورت میں چاہی آیتیں آگے چل کر ایک ایسی داخلی شہادت ملتی ہے جو اس امر کی وضاحت کرتی ہے کہ یہ پہلی وحی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، کیا تم نے دیکھا، اسے تم نے دیکھا کہ وہ خدا کے اس بندے کو جبکہ یہ اپنے فرائض منصبی کی ادائیگی میں مصروف ہوتا ہے، یا عام ترجمے کے مطابق جب یہ نماز ادا کرتا ہے تو وہ اسے روکتا ہے اس سے. سوال یہ ہے کہ اگر یہ پہلی وحی تھی تو یہ حضور کا اپنے فرائض منصبی کی ادائیگی یا صلاۃ میں قیام اور اس سے ان لوگوں کا آپ کو روکنا، یہ تو اس سے پہلے کی بات ہو ہی نہیں سکتی. یہ چیزیں تو بہرحال وحی کے بعد کی چیزیں ہیں. یہ ان کی مخالفت قریش کی، یہ چیزیں ان میں حضور کی مصروفیت، یہ تو نبوت ملنے کے بعد جب احکام آئے ہیں تو اس وقت کی باتیں ہیں. پھر ان کی مزاحمت اور تصادم یہ تو بعد کی چیزیں ہیں. پہلی وحی میں یہ چیز کہنا کہ کیا تو نے دیکھا اس آدمی کو یا ان لوگوں کو یا اس جماعت کو یا اس گروہ کو کہ جو اس بندے کو اپنے فرائضی منصبی ادا نہیں کرنے دیتا، اس کے راستے میں سنگ گراہ بن کر حائل ہو جاتا ہے، مخالفت کرتا ہے، مزاحمت کرتا ہے، تصادم ہوتا ہے. پہلی وحی میں تو یہ بات ہو نہیں سکتی تھی. اس داخلی شہادت سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات نہیں ہے. لیکن میں اس کا بھی ذکر نہ چھوڑتا، اس لیے کہ یہ زیادہ سے زیادہ ایک تاریخی سی بات ہو جاتی. لیکن اس پہلی وحی کی تفصیل میں ہمارے ہاں روایات میں جو کچھ آیا ہے اسے بیان کیے بغیر آگے گزرا نہیں جا سکتا. کہ آپ دیکھیں گے کہ اس میں اتنی بڑی سازش کی گئی ہے کہ اس کے تصور سے روح کانپ اٹھتی ہے. اور حیرت یہ ہے کہ یہ روایات ان میں سے ہیں جنہیں سب صحیح تسلیم کرتے ہیں. خود بخاری کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے. عجیب اتفاق ہے ہمارے ہاں کہ جن چیزوں کے اوپر ہمارے ہاں اتفاق چلا آتا ہے وہ عام طور پہ باطل ہی ہوتا ہے. سیدھی سی بات ہے، کسی شخص کو جب یہ مسلمان کرتے ہیں تو وہ اہل حدیث اسے اہل حدیث بناتے ہیں، تو فقہ والے اس کے خلاف ہو جاتے ہیں. وہ ان اہل حدیث کو بھی کافر کہتے ہیں، اس فرقے میں شامل ہونے والے کو بھی کافر کہتے ہیں. دیوبندی میں مخالفت کرتے ہیں، اگر وہ شیعہ بنا لیتے ہیں تو سارے سنی مخالفت کرتے ہیں. اس میں سب مخالفت کریں گے، لیکن جب یہ کسی مسلمان کے کفر کا فتویٰ لگائیں گے تو سب اس کے اوپر دستخط کر دیتے ہیں.
کافر کو مسلمان کرنے میں باہمی اختلاف ہے، مسلمان کو کافر بنانے میں اتحاد ہے ان کا۔ تو یہ صوفی قسمت ہماری کہ روایات میں جن روایات پہ ان کا اتفاق ہوتا ہے وہ اکثر ایسی ہوتی ہیں۔ دیکھیے ذرا اس روایت میں کیا لکھا ہے۔ پہلی چیز تو یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر گھر سے کوئی تھوڑے سے تتی ذرا سا پانی لے کر دور مکے سے ایک پہاڑی کے غار میں چلے جایا کرتے تھے اور وہاں سنا اور مراقبہ کی قسم کی چیز کیا کرتے تھے، جان دھیان میں بیٹھے رہتے تھے، ریاضت کرتے تھے، اور اس طرح سے غور کیجیے نا ان کی جزیات کے اوپر، بڑی گہری چیزیں ہیں یہ۔ اور اس طرح سے جب یہ چلے کرتے رہے تو آخر الامر پھر ایک دن آج تو وہی مل گئی، تو اس سے ساری فرم مل گئی آپ کے ہاں کے تصوف کے ریاستوں کو اور چلہ بازیوں کو اور مراقبوں کو، اور پھر نبوت کو بھی اب کس میں تصوف قرار دے دیا گیا کہ جس میں انسان غاروں میں جا کر قلعوں میں بیٹھتا ہے، جان دھیان کی باتیں ہوتی ہیں اور وہاں پھر کشف ہو جاتا ہے۔ تو وہ نبوت بھی ایک کشف کے قسم کی چیز تھی۔ اب اس کے بعد ذرا تعظیماً یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ بلند پایا چیز تھی، اور یہ جو باقی حضرات کو ملتی ہے یہ ذرا کمتر درجے کی تھی، یعنی اس کے فرق جو ہے وہ کوانٹیٹیو ہوتا ہے، درجے کا ہوتا ہے، کوالٹیٹیو نہیں ہوتا، چیز وہ ایک ہی ہوتی ہے۔ دیکھیے برادران عزیز، نبوت اگر یہی چیز ہے تو پھر تو اسے ہر شخص اپنے قصبے ہنر محنت اور مراقبے اور ریاستوں اور قلعوں سے حاصل کر سکتا ہے۔ کم کر دینے کی ہی صحیح شاید وہی ہوئی، اور جسے پھر آپ ختم نبوت کہیں گے وہ کیا ہوا؟ زیادہ سے زیادہ یہ تو بلند درجے کی وہ چیز تو آگے ختم ہو گئی، لیکن اس سے کمتر درجے کی چیزیں قیامت تک کے لیے جاری ہیں، اور یہی وہ سیڑھی ہے کمتر درجے کی جس سے پاؤں رکھتے 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 پھر ایک دن کہہ دیتا ہے کہ شاید میں بلند درجے بھی پہنچ گیا۔ پہلی سازش، سارا تصور یہ جان دھیان مراقبے قلعے ریاستیں اور اس طرح سے کشف حقیقت الہام ساری چیزیں اسلام کے اندر غیروں سے مستعار آئی ہوئی ہیں، مانگ کے لی ہوئی ہیں، اور پھر اس کی سند میں یہ چیز ہے کہ حضور بھی اسی طرح سے اس مقام کے اوپر پہنچے تھے غاروں میں جلے کرنے سے۔ اگر اس انداز عزیز سے ناشنا تھے، ان کے یہاں کوئی واقعی ایسا نہیں ملتا کہ وہ یہ کچھ کیا کرتے تھے۔ قیامت در قیامت تو یہ بھی روایات میں ملتا ہے کہ ایک یہودی لڑکا تھا، وہ اس قسم کی کچھ باتیں کیا کرتا تھا، اسے الہام ہوا کرتا تھا، اس سے ایک کیفیت تاری ہوا کرتی تھی، اور پھر یہ کہا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے چپ کے دیکھنے جایا کرتے تھے۔ سوچیے عزیزان من، خاموشی سے بات کہاں پہنچائی جاتی ہے۔ عربوں کے ہاں دستور نہ صحیح سمجھ مل گئی کہ وہاں ایک یہودی یہ کچھ کیا کرتا تھا، عیسائیوں کے راہب یہ کچھ کیا کرتے تھے، اور پھر یہ کہ حضور جب وہ تجارت کے سلسلے میں گئے ہیں شام میں تو وہاں عیسائیوں کے راہبوں سے ملاقاتیں ہوئی۔ تو اگر آپ یورپ کے یہ عیسائی پادری مستشرق ان روایات کی بنا کے اس نتیجے پہ پہنچے
کہ یہ سارا کچھ وہی تھا جو عیسائی راہبوں کے ہاں، یہودیوں کے ہاں، دوسری قوموں کے ان فقیروں کے ہاں تصوف میں یہ کچھ ہوتا چلا آ رہا تھا، اسی راستے سے اس رسول نے بھی یہ کچھ کیا. انہیں کس طرح سے ہم واجب گردن قدمی قرار دے سکتے ہیں؟ پہلی چیز تو یہ کہ حرا کے اندر آپ جاتے تھے اور یہ تھا طریقہ جس سے پھر ایک دن کشف حقیقت ہوا. تصوف نے سند لے لی یہاں سے. اس کے بعد یہ ہے کہ جبریل امین نمودار ہوئے اور آپ کے سامنے ایک لکھا ہوا کاغذ رکھا اور کہا کہ اقرا پڑھ. آپ نے کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا. گویا خدا نے بھیجا کاغذ پہ لکھ کے جبریل نے پیش کیے، دونوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ پڑھنا نہیں جانتا. تو صرف یہ حقیقت کھلی تو جبریل امین نے پھر آپ کو اپنے گلے سے لگایا اور اس طرح سے پھر وہ قابل ہو گئے کہ انہوں نے یہ کچھ پڑھا. وہ جو کچھ پڑھا پھر وہ کاغذ نہیں لیا اس کے بعد آگے دیکھیں کہ یہ اسے انگریزی میں تصوف کی زبان میں ایکسپیرئنس کہا جاتا ہے، ایک ذاتی تجربہ. دا فرسٹ ایکسپیرئنس آف مسٹکسزم. تو یہ تصوف کی تجربہ گاہ سے پہلے ایکسپیرئنس دیے ہوئے. اب اس کے بعد یہ ہے کہ اس سے حضور کے بے حد خوف کی کیفیت طاری ہو گئی. کرتے ہوئے وہاں سے آپ جلدی سے دوڑتے ہوئے گھر پہنچے، ہانپتے کامتے. بیوی سے کہا کہ مجھ سے کمبل اڑا دو، مجھے بڑی سردی لگ رہی ہے. پھر اس کے بعد یہ واقعہ سنایا کہ غار میں میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے. تو بیوی نے یہ کہا کہ آپ ڈریے نہیں، آپ کی زندگی تو بڑی پاک بازانہ زندگی ہے، خدا آپ کو اس قسم کی کوئی آفت نہیں ڈالے گا. یہ رسول کو تو خود اس کا احساس نہیں ہوا. بیوی نے بات کہی تو بات کو تھوڑا سا حوصلہ بندھا کہ خیر کوئی خطرے کی چیز نہیں ہے. عزیزان من میں یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ دیکھیے کہ بے خبر سے مقام محمد عربی. لیکن میں نے کہا ہے کہ یہ کچھ سازشیں ہیں. ابھی بات چل جاتی ہے کہ کہاں سے سازش چلی. اس کے بعد بیوی نے یہ کہا کہ میرا ایک رشتے دار ہے جہاں ورقہ بن نوفل، وہ بہت بڑا عیسائی عالم ہے، عبرانی کا بھی عالم ہے، یہودیت کی عیسائیت کے صحائف پر ان علوم پر اسے بڑا عبور ہے. چلو اس کے پاس چلیں اور اس سے پوچھیں کہ یہ کیا ہوا. یہ نبی ان کے پاس چلے جا رہے ہیں. ورقہ بن نوفل نے جب یہ کہانی سنی تو اس نے کہا ان کی بیوی سے، اسے تیری بہن تھی، کہ تمہیں مبارک ہو، یہ تو وہی جبریل ناموس اکبر ہے کہ جو موسیٰ کے پاس آیا تھا، جو عیسیٰ کے پاس آیا تھا، یہی ان کے پاس آیا ہے. یہ تو نبوت ہے جو انہیں ملی ہے، بڑی مبارکباد ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ جبریل تھے. ان کا ہاں، کہا یہ نبوت مجھے ملی ہے. یہ ٹھیک ہے، یہ ایک عیسائی عالم کی شہادت سے آپ کو یہ معلوم ہوا کہ میں نبی بن رہا ہوں. معاذ اللہ، نبوت کے مقام کبریٰ کے اوپر فائز کیا جا رہا ہے اس ذات اقدس و اعظم کو، جسے نبوت دی جاتی ہے. جیسا میں نے عام طور پہ کہا کرتا ہوں، یہ نہیں ہوتا
وہ جو کہانی ہوتی ہے کہ ایک راجا مر گیا اور اس کے ہاں آگے کوئی جانشین ہونے والا نہیں تھا، تو درباریوں نے فیصلہ کیا کہ تاج لے کے باہر کھڑے ہو جاتے ہیں، صبح کو جو شخص سب سے پہلے شہر میں داخل ہوگا اس کے سر پہ یہ رکھ دیا جائے گا۔ یا نبوت بھی یوں ہی چیز ایسی ہے کہ خدا نے دینی ہوتی ہے کسی کو، وہ جو اتفاق کے سامنے آگے اس کے سر پہ رکھ دیا، جس کے سر پہ رکھا ہے جو سب پتا رہا ہے معاذ اللہ اسے پتہ نہیں چلتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، جسے نبی بنایا جا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں جب ان سے یہ پہلی دفعہ بات کہی گئی اور انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا احسان کبریٰ ہے آپ کا اللہ میاں جو مجھے نبی بنایا گیا، کہنے لگے کہ موسیٰ تمہیں پتہ نہیں ہے، ہم تو تمہیں اس دن سے دیکھ رہے تھے جس دن تو پیدا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد قرآن میں ہے کہ ساری منازل انہوں نے گنائی، یہ فرعون کے محلوں میں پہنچے، پھر اس کے بعد مدین میں شبانی کی، پھر اس کے بعد ان تمام قرآن نے کہا ہے ان تمام کٹھالیوں کے بعد جب تو نکلا ہے موسیٰ تو پھر ہمارے پیمانے پہ پورا اترا اور اس کے بعد ہم نے تمہیں نبوت سے سرفراز کیا۔ یہ ہونے والا نبی تو ان تمام کٹھالیوں میں سے نکل رہا ہوتا ہے۔ جب اسے دیکھا جاتا ہے کہ یہ اتنی عظیم ذمہ داری سنبھالنے کے قابل ہے، پھر اس کے بعد اسے نوازا جاتا ہے نبوت سے، لیکن اس کی کیفیت ان روایات کے مطابق یہ ہے کہ اسے خود کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ایک عیسائی راہب یا عالم کی شہادت سے وہ کہتا ہے کہ آپ نبی ہیں اور آپ ہمیں دیکھتے ہیں کہ میں نبی ہو گیا، اور اس کے بعد دعوے نبوت کر دیا جاتا ہے۔ اور وہ عالم جو اس کی شہادت دیتا ہے کہ آپ نبی ہے وہ آپ کو نبی تسلیم نہیں کرتا، وہ عیسائی مر گیا۔ کہا اس نے یہ کہ میں جانتا ہوں کہ اس کے بعد یہ مکے والے تمہاری بڑی مخالفت کریں گے، اگر میں اس وقت زندہ ہوا تو اس وقت تمہاری مدد ضرور کروں۔ یعنی شہادت دے رہا ہے نبوت کی، ایمان نہیں لا رہا، کہہ رہا ہے جب مخالفت ہوگی تو پیش گوئی کر رہا ہے اس چیز کی کہ ایسا ہونے والا ہے، اس وقت تمہاری مدد کروں گا۔ خود عیسائی رہا، عیسائیت پہ مر گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں یہ بات ڈال دیا کہ آپ نبی ہیں۔ عزیزان من سوچیے کہ اگر آج یورپ کے یہ پادری آپ سے یہ کہیں کہ کیا معلوم ہے کہ ورقہ بن نوفل نے یوں ہی ایک چال کی ہے، اگر وہ واقعی نبی سمجھتا تو خود ایمان نہ لے آتا۔ اور آج کے رسول کی کیفیت یہ ہے کہ ایک عیسائی عالم کی شہادت پر اپنے آپ کو نبی سمجھنے لگ گیا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں ورقہ بن نوفل کا مقام کیا ہو جاتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا رہ جاتا ہے۔ صاف نظر آ رہا ہے کہ وضعی ہے، روایت بنائی ہوئی ہے، اس کے اندر یہودیت اور عیسائیت اور ان کی راہبیت ساری جھلک رہی ہے اس روایت کی تحت کے اندر بیٹھی ہوئی۔ ان سے افسوس نہیں، ان کا تو کام ہی یہ تھا کہ حضور کے اس دعوی میں اسلام میں طرح طرح کے شکوک پیدا کیے جائیں، بڑے سٹل طریقے سے، بڑے ہی لطیف طریقے سے۔ ان سے تو ملا نہیں، وہ تو دشمن تھے، ان کی تو یہ اسٹریٹجی تھی۔ سوچئے گلا ان سے ہے کہ 1000 برس سے ان روایات کو اپنے سینے سے لگائے لگائے پھرتے ہیں، اور اگر کسی کی یہ بصیرت کے جو مقام نبوت کو قرآن کریم سے سمجھ رہا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ روایت صحیح نہیں ہو سکتی، یہ وضعی ہیں، یہ غلط ہیں، ہم ان کی صداقت سے انکار کرتے ہیں، تو اسے دائرہ اسلام سے خارج کر دیتے ہیں کہ یہ منکر حدیث ہے۔
یہ آج کی پہلی وحی کی پہلی روایت ہے، بڑی تفصیل سے موجود ہے، صحابہ کے اندر موجود ہے، بخاری کے اندر موجود ہے، متفق علیہ ہے، تمام اسے صحیح مانتے چلے آ رہے ہیں۔ اور اس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو نبی محسوس کرنے لگے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اس سے نہیں گرا کہ یہ پہلی وحی ہے یا بعد کی ہے، یہ جو اس کے ساتھ روایت وضع کی ہوئی ساتھ ملتی ہے ہمیں، یہ ہے وہ چیز کہ آپ کی ساری عمارت کو جب بنیاد سے اکھیڑ کے رکھ دیتی، بڑی سازش۔ بہرحال قرآن ان سازشوں سے بہت بلند ہے۔ کہا گیا ہے کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ یہ ٹھیک ہے، یہ قرأ کا لفظ یہ پڑھنے کے معنوں میں بھی آ جاتا ہے، لیکن بنیادی معنی کے اعتبار سے اس کے معنی ہوتے ہیں اعلان کا، پروکلیمیشن جسے کہتے ہیں انگریزی میں، بالکل ان معنوں کے اندر یہ آتا ہے۔ لفظ قرآن جو ہے اس کے معنی بھی پروکلیمیشن کے ہیں، ایک اعلان عام۔ اقرأ، اعلان کر دے، کتنا بڑا انقلاب آپ نے یہ لفظ ہے۔ اعلان کر دے، کس چیز کا اعلان کر دے؟ اس میں رب کا الذی خلق، دو لفظوں کے اندر کتنی حقائق بیان کرتا چلا جاتا ہے۔ الذی خلق، رب اعلان کر دے کہ جس نے پیدا کیا ہے اس نے سامان ربوبیت بھی دیا ہے۔ بڑی عجیب چیز، زمین پر مخلوق کو پیدا کر دینا کہ جن کی زندگی کا انحصار سامان زیست پر ہو اور سامان زیست عطا نہ کرنا، ذہن ذوق والے لذت نظر نہ دے ہم مین اصد خدا را، خدا ایسا نہیں ہو سکتا۔ اعلان کر دے اس چیز کا کہ جس نے پیدا کیا ہے اس نے سامان زیست بھی دیا ہے، لہذا جسے پیدا کیا گیا ہے اسے سامان زیست سے محروم رکھنے کی کوشش خدا کی خالقیت اور ربوبیت کے اعلان کے خلاف جاتی ہے۔ برادران ہے اعلان یہ ہے جس نے پیدا کیا ہے سامان ربوبیت بھی عطا کیا ہے، بہت بڑا اعلان ہے۔ پہلا اعلان ہے نظام ربوبیت کا، پہلا اعلان ہے الحمدللہ رب العالمین سے بات شروع کی تھی۔ آپ دیکھتے ہیں قرآن کریم کے رب و قے کے اندر کس طرح ربوبیت خون کی طرح رواں دواں چلی جا رہی ہے۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، اور اس کے بعد خلق الانسان من علق۔ علق عربی زبان کی جامعیت قرآن کے حسن انتخاب کی بات ایسے مقام پہ ملتی ہے۔ فزیکل لیول پہ دیکھیے، سبھی سطح کے اوپر دیکھیے تو جنین کی پیدائش، اس کے مختلف مراحل، کہ وہ مراحل سے جنہیں ڈاکٹر سید عبدالودود صاحب نے ہماری اس کنونشن میں نہایت تفصیلی طور پر بڑے دلچسپ عالمانہ انداز سے بیان کیا تھا، اور اس میں علق بھی آیا تھا، وہ مرحلہ کہ جس میں یہ ہنوز زمین کی شکل اختیار نہیں کی ہوئی ہوتی اس نے، لیکن رحم مادر کی دیوار کے ساتھ کتنا لگتا ہوا ہوتا ہے۔ سبھی زندگی کے لیول کے اوپر دیکھیے تو من علق یہ بات بتا رہی ہے آپ، لیکن انسانیت کے لیول کے اوپر آ گئی ہے تو انسان کی ایک حیوانی فطرت بتاتی ہے۔ علق کے معنی ہے چپٹ جانے والا،
یہ جو ہوتا ہے نا عربی زبان میں قاعدہ خلق الانسان من علق، علق سے پیدا کیا، جس کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے، یہ انداز ہوتا ہے اس زبان کے اندر کہ جس خصوصیت کا نمایاں طور پہ ذکر کرنا ہو اس کے لیے یہ ترکیب استعمال کی جاتی ہے۔ قرآن میں بھی انسان کے متعلق ہے، خلق الانسان من عجل، انسان کو عجل سے عین سے ہے یہ، جس کے معنی تیزی ہے، جلد بازی، جلد بازی سے اجرت ہے نا آپ کے یہاں کا لفظ، جلد بازی سے پیدا کیا، اس کے معنی سے کے نہیں ہوتے، اس کے معنی ہوتے ہیں جلد باز پیدا کیا۔ یا دوسری جگہ یہ ہے خلقکم من ضعف، تمہیں کمزوری سے پیدا کیا، لفظی معنی جیسے ہوتے ہیں، اس کے معنی یہ ہوتا ہے کہ کمزور تھا، وہ یہ اس کی ایک صفت ہے جس کا بیان ہوتا ہے۔ من علق بھی یہی بات ہے، حیوانی سطح کے اوپر انسان کی زندگی وہی جبلتیں اور انسٹنکٹ اپنے اندر رکھتی ہیں جو حیوانات کی عام طور پہ ہیں، اور اس میں پریزرویشن آف لائف، زندگی کا تحفظ بڑا بنیادی ایک جبلی تقاضا ہے۔ اس کی وجہ سے انسان ہر اس شے کے ساتھ چپک جاتا ہے کہ جس سے اس کی زندگی متعلق ہوتی ہے۔ انسان کو اس طرح سے انفرادی طور پر یوں چپکنے والا بنایا کہ ہر شے جس سے اس کی زندگی کا تحفظ وابستہ ہوتا ہے یہ اس کے ساتھ چپک جاتا ہے۔ لیکن اس کا اگلا ایک اور درجہ بھی ہے کہ حیوانوں کی زندگی تو وجود اس کے کہ کہیں ہرڈ انسٹنکٹ جو ان میں ہوتا ہے، ایک گروپ کے اندر رہتے ہیں حفاظت کے لیے، ان کی زندگی انفرادی ہوتی ہے، لیکن انسان مدنی طبع واقع ہوا ہے، سوشل اینیمل واقع ہوا ہے، سوسائٹی کے اندر رہتا ہے، اس کے تعلقات ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور من الگ کے معنی یہ ہے صاحب تعلقات۔ آپ دیکھتے ہیں ایک لفظ کیا کیا چیزیں بیان کرتا چلا جاتا ہے۔ جس لیول کا، جس برانچ آف نالج کا کوئی انسان ہے اس کو یہ معنی دیا جائے گا۔ زمین کے متعلق اگر بایولوجی کے نقطۂ نگاہ سے دیکھیں گے تو الگ سے وہ معنی ہوتے ہیں، اینتھروپولوجی سے اگر آپ دیکھیں گے یا بیہیویئرزم کے نقطۂ نگاہ سے دیکھیں گے تو اس میں الگ انسان کے اس حیوانی جذبے کا، جبلت کا نام ہوگا جس میں وہ سامان زیست کے ساتھ چپک جاتا ہے، اور سوشیالوجی کے نقطۂ نگاہ سے آپ عمرانیت کے نقطۂ نگاہ سے دیکھیں گے تو الگ کے معنی وہ تعلقات ہیں جس میں افراد ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہو کے ایک سوسائٹی بنا لیتے ہیں۔ کیفیت یہ ہے، خدا نے پیدا کیا، سامان زیست دیا، لیکن انسان کے اندر بڑے قسم کی کششیں اور جاذبیتیں ہیں۔ حیوانی سطح کی زندگی کے اوپر اس کی کیفیت یہ ہے کہ جو شے سامان زیست لیتی ہے یہ اس کے ساتھ چپک جاتا ہے، چھوڑنا نہیں چاہتا۔ سوسائٹی کے ممبر ہونے کی حیثیت سے اس کے تعلقات کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی ہی آپ کی فکر نہ کرے، دوسروں کی بھی فکر کرے۔ یہ دو قسم کی کششیں اور جاذبیتیں انسان کے اندر رکھ دی گئی۔ کہا ان سے کہو، فکرا اعلان کرو کہ وہ ربو کل اکرم، اور ایک قدم آگے بڑھے، اعلان کر دو، ان سے کہو کہ یہ جو تمہارے اندر ہے کہ ہر فرد یہ چاہتا ہے کہ میں ہی سمیٹ لوں زیادہ سے زیادہ، کہیں یہ سامان زیست ختم نہ ہو جائے۔ اکرم کے معنی ہے بڑی فراوانیوں سے سامان زیست دینے والا۔ کیوں گھبراتے ہو؟ زمین کے اندر تو لا انتہا خزانے دفن ہوئے ہیں، محنت کرتے چلے جاؤ، سامان زیست ملتا چلا جائے گا، یہ ختم نہیں ہوگا۔ اس ڈر سے کیوں اس قسم کا معاشرہ قائم کرتے ہو؟
جس میں ہر فرد اپنی ذات کے لیے زیادہ سے زیادہ سمیٹنے کی فکر کرتا ہے، اس خیال سے کہ یہ ختم ہو گیا تو میں کیا کروں گا، اکرم وہ تو بڑی فراوانیت سے دینے والا ہے، بمپر کراپ جسے آپ کہتے ہیں نا انگریزی میں، اس دفعہ تو فصل بڑی زور کی ہوئی ہے، اسے عربی زبان میں کریم سے کہتے ہیں، اور اکرم ہے وہاں سے تفصیل کا سیدھا ہے، بڑی فراوانیوں سے دینے والا ہے، کیوں گھبرا کے اپنی ذات تک ساری چیزیں محدود کرتے چلے جاتے ہو۔ انسان کے مجموعی طبع ہونے کا سوشل اینیمل ہونے کی کیفیت ہے۔ ایک جگہ تو کہا گیا ہے علامہ البیان، اسے بولنے کی قوت دی گئی، بہت بڑی چیز ہے۔ حیوان سے جو امتیازی خصوصیت نمایاں طور پہ انسان میں آتی ہے، کبھی زندگی میں وہ قوت گویائی ہے، نطق ہے، بیان کی قوت ہے، لیکن بیان کی قوت تو پھر بھی محدود رہتی ہے۔ زبان سے آپ اسی کو سنا سکتے ہیں جس کے کان تک آپ کی آواز پہنچتی ہے۔ ایک عالمگیر سوسائٹی اس کے ذریعے نہیں بنتی، اس کے لیے ایک اور مینز، ایک اور ذریعے کی بھی ضرورت ہے۔ الذی علم بالقلم، اس نے تحریر کے ذریعے سے آپس کے تعلقات وابستہ رکھنے کا بھی طریقہ تمہیں سمجھایا۔ وعلم الانسان ما لم یعلم، اور اس کے بعد وحی کے ذریعے سے ان حقائق اور اقدار کا بھی علم دیا کہ جنہیں اس کے بغیر انسان نہیں جانتا تھا۔ ان حقائق کا علم دیا، قوت گویائی دی، تحریر کا ملکہ دیا، اس لیے کہ یہ مدنی الطبع اس نے بننا ہے، اس نے تعلقات کو وابستہ کرنے دوسرے انسانوں کے ساتھ۔ نو انسان کو ایک برادری بن کے رہنا ہے، اور جب ایک برادری بن کے رہنا ہے تو اس میں پھر یہ الگ کی کیفیت کہ ہر فرد چپک کر رہ جائے، ہر سامان زیست سے زیادہ اپنے لیے سنبھالنا شروع کرے۔ کہتے ہیں ہماری تخلیق کا پرپز آبجیکٹ آف کریشن فیل ہو جاتا ہے، یہاں ڈیفیٹ ہو جاتا ہے اگر یہ کیفیت ہماری ہو جائے۔ کل ہم نے تو یہ کچھ کیا، اور اس کی کیفیت یہ ہے کہ ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، انسان کی کیفیت یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ سمیٹ کر سمجھتا یہ ہے کہ میں اب باقیوں سے مستغنی ہو گیا، مجھے اب کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ اور جو ہی انسان کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو کہ مجھے اب کسی کی پرواہ نہیں ہے، تو وہ ہمارے ان قوانین اور اقدار کو پامال کرتا ہوا آگے چلا جاتا ہے، پھر وہ ان کی پرواہ نہیں کرتا۔ لیکن اسے معلوم ہونا چاہیے کہ انسان کو اس طرح نہیں چھوڑ دیا جائے گا، خدا کے ذمہ ربوبیت عالمی ہے، اس لیے اس قسم کی سرکشی اختیار کرنے والوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ ان الی ربک الرجعی، یہ کتنی حدود کتنی ہی قیود ناآشنائیاں کیوں نہ کریں، لیکن انسانیت کو بلاخر خدا کے نظام ربوبیت کی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ جتنے جی چاہے اور نظام بنا کے دیکھ لے انسان، ناکام رہے گا، ٹرائل اینڈ ایرر کے ذریعے ہی صحیح، بلاخر اس نے وہاں آنا ہے۔ کہا یہ تو ہے بلاخر جو ہونا ہے، لیکن انسان کرتا کیا ہے؟ ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، کہا دیکھو اس نظام کی مخالفت کرنے والوں کی کیفیت۔ عبدا، بلند ترین مقام جو خدا انسان کو دیتا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بلند کس کا مقام ہوگا؟ وہ مقام عبدیت ہے، قوانین خداوندی کی پوری اطاعت کرنے والی، صرف اس کی غلامی اختیار کرنے والا، کسی اور کی غلامی اختیار نہ کرنے والا۔ عبد کی کیفیت ہے، اور یہی چیز ہے جس کا کہ اقرار و اعلان ہر عبد مومن قرآن کی پہلی صورت میں کرتا ہے کہ ایاک نعبد، ہم تیرے سوا کسی اور کی حکمرانی قبول نہیں کرتے۔
دیکھا اس شخص کو دیکھا کہ جب اس کا عبد اذا صلی، عام ترجمہ ہے کہ جب وہ نماز پڑھتا ہے، قرآن کے مفہوم کے اعتبار سے اس کا ترجمہ ہے جب وہ اپنے فرائض منصبی کو سر انجام دیتا ہے جو خدا کی طرف سے اس پر عائد ہوتے ہیں، جتنے بھی فرائض منصبی عائد ہوتے ہیں وہ سب کا نام صلاۃ ہے برادران عزیز۔ یہ محدود نہیں ہے مسجد کی چار دیواری کے اندر، صلاۃ زندگی کے ہر گوشے کے اندر قوانین خداوندی کے اتباع اور پیچھے چلنے کا نام ہے۔ تم نے دیکھا کہ جب اس کا عبد ان اپنے فرائض کی سر انجام دہی میں مشغول و مصروف ہوتا ہے تو یہ اسے روکتا ہے، ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی، کہا اس نے یہ سوچا ہے کبھی، تم نے غور کیا اس بات کے اوپر کہ یہ اب تو وہ ہے جو زندگی کے صحیح راستے کے اوپر چل رہا ہے، خود بھی صحیح راستے پہ چل رہا ہے اور باقی کاروان انسانیت کو بھی آگاہ کیے چلا جا رہا ہے کہ یہاں گڑھا ہے، یہاں خندق ہے، یہاں کھائی ہے، یہاں خطرہ ہے، بچ کے اس سیدھے راستے کے اوپر چلتے جاؤ۔ یہ تو یہ کرتا ہے ارأیت ان کذب وتولی، اور اس کے مقابلے میں انہیں تم دیکھو کہ یہ اس کی تصویر کرتے ہیں، وہ کہتا ہے یہاں خطرہ ہے، یہ کہتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں خطرہ نہیں ہے، وہ یہ کہتا ہے یہاں کھاد ہے بچ کے چلنا، یہاں دعائی دیتے ہیں کہ نہیں یہ بالکل غلط کہہ رہا ہے، یہ زندگی کے صحیح راستے پہ چلتا ہے وتولی، اور یہ وہاں سے اراج کی راہیں اختیار کرتے چلے جاتے ہیں، کوئی ادھر مڑ جاتا ہے کوئی ادھر مڑ جاتا ہے۔ الم یعلم بان اللہ یری، یہ اس لیے کرتا ہے کہ اسے اس بات کا یقین نہیں ہے کہ کوئی دیکھنے والا بھی ہے۔ انہیں کہہ دو کہ جب کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا تو خدا کا قانون مقاصد عمل اس وقت بھی دیکھنے والا ہوتا ہے، وہ ہر وقت دیکھتا ہے۔ کلا لئن لم ينتہ لنصفعا بالناصیۃ، ان سے کہہ دو کہ اگر وہ اپنی اس روش سے باز نہ آئے، محاورہ ہے عربی زبان کا، گھوڑے کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ لیا جائے تو وہ ہل نہیں سکتا، پیشانی کے بال کہے جاتے ہیں جب کوئی سرداری اور سروری کے نقشے کے اندر مغرور ہو اور اسے گرفت میں لیا جائے تو اس وقت یہ محاورہ بولا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑے سرکش، یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے لیڈر، یہ بہت بڑے سرمایہ دار، ان سے کہیے اگر اس روش سے باز نہ آئے ہمارا قانون مقاصد یوں پکڑ لے گا جیسے سرکش گھوڑے کو پیشانی کے بالوں سے پکڑا جاتا ہے، ناصیۃ قاذبۃ خاطئۃ، وہ پیشانی یہی نہیں کہ ہم نے یہی ہاتھ ڈال کے پکڑ لیا، اس لیے پکڑا قاذبۃ، ہر صداقت کو جھٹلانے والا، خاطئۃ انتہائی جرم کی زندگی بسر کرنے والا، یہ تھی وہ پیشانی کہ جس کو قانون مقافات نے اپنے وقت شدید میں اپنی سخت گرفت کے اندر لے لیا۔ حل یدعو نادیہ، اس سے کہو کہ ہم نے اسے پکڑا ہے، اب آواز دے اپنے حمایتیوں کو۔ کیا بات، یہ نہیں ہے کہ یہ اکیلا ہم نے پکڑ لیا، یہ تو کوئی مقابلہ نہ ہوا، مقابلہ یہ ہے کہ اس سے کہا گیا کہ بلا لو اپنے حمایتیوں کو، جتنے ایک باطل نظام کے قائم کرنے والے حمایت کرنے والے ہیں، متحدہ محاذ بنا لو اس نظام کے خلاف، تم یہ کرو فندع الزبانیۃ، اور دوسری طرف سے ہم بھی آواز دیں گے، بلا لیں گے۔ دیکھیے عزیزان من، یہ نہیں کہا گیا کہ تم تو سب کچھ بلا لو اور ادھر سے خدا تنہا اب کافی ہو جائے گا اس کے لیے۔ سورہ حج میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر خدا ایسا نہ کرتا کہ انسانوں کی سرکش جماعتوں کو دوسرے انسانوں کے ہاتھوں سے روکتا تو دنیا میں فساد برپا ہو جاتا۔ انسانوں کی دنیا میں خدا انسانوں کی سرکشی کو انسانوں ہی کے ہاتھوں سے روکتا ہے۔ یہ وہ جماعت ہوتی ہے جو حق کی علمبردار ہوتی ہے، صحیح نظام کو لے کر اٹھنے والی ہوتی ہے،
ان دو جماعتوں کا ہی آپس کے اندر مقابلہ تصادم ہوتا ہے. ان سے کہا کہ تم اپنے اہل مجلس کو، اپنے حمایتیوں کو بلاؤ، فندع الزبانیۃ، اور ہم بھی اپنے زبانیہ کو بلائیں گے. کیا لفظ ہے! یعنی مجاہدین کہا جا سکتا تھا، اپنے جنود کہا جا سکتا تھا، لشکر، سپاہی، دوست نہیں. ایک لفظ ہے عزیزان من، اور وہ اسلام میں جنگ کی ساری کیفیت کو واضح کر کے آگے چلا جاتا ہے. یہ زبانہ کہتے ہی اس وقت ہے، زبانیہ کہتے ان کو ہے کہ دوسروں کی سرکشی کی جو مدافعت کرنے کے لیے اٹھے. اسلام کا سپاہی کبھی اگریشن کے لیے نہیں اٹھے گا، وہ خود سرکشی اور زیادتی کے لیے نہیں اٹھے گا، وہ دوسروں کو کچلنے کے لیے آگے نہیں بڑھے گا، وہ حق کی مدافعت میں ہمیشہ کھڑا ہوگا. لفظ میں استعمال کیا ہے کہ جس کے بنیادی معنی ہی کسی کی روک تھام کے لیے کھڑے ہونے کے ہوتے ہیں. تم تو اپنے سارے حمایتیوں کو بلا لو، اور ہم انہیں بلائیں گے کہ جو سرکشی کی روک تھام کے لیے اٹھا کرتے ہیں. یہ کچھ ہوگا. وقت وہ ہے کہ ابھی یہ جماعت جو ہے حق کے علمبرداروں کی بڑی کمزور اور ناتواں اور بے سر و سامان کی ہے. ایسے وقت میں عام طور سے کوشش یہ ہوتی ہے کہ کمپرومائز کر دیا جائے کسی طرح سے مخالفین کے ساتھ، اس لیے کہ ان کے مقابلے بھی تو ابھی تاب نہیں ہوتی. کہا کلا قتل نہیں، اب کمپرومائز نہیں کر سکتا، مفاہمت نہیں کر سکتا. اللہ لا تطع ہو، ان کی عطایت قبول نہیں کرنا، ان کی بات نہیں ماننی. کرنا کیا ہے؟ پروگرام میں ایک لفظ ہے برادران عزیز، کرنا تم نے یہ ہے کہ واسجد، قوانین خداوندی کے سامنے سجدہ ریز ہوتے چلے جاؤ، اور زیادہ ان کی عطایت کرتے چلے جاؤ. تمہارے لیے صرف یہ پازیٹو پروگرام ہے، مثبت پروگرام ہے. اس نظام کی، ان قوانین کی زیادہ سے زیادہ عطایت کرتے چلے جاؤ. یہ کرتے چلے جاؤ، وقت قریب تم منزل سے قریب تر ہوتے چلے جاؤ. عزیزان ایمان، یہ ہے سجدہ، اور یہ ہے اس کے نتائج. تو یاد ہے میں نے پہلے بھی صحیح کہا تھا کہ سجدہ قوانین خداوندی کے سامنے سر تسلیم خم کر دینے کا نام ہے. یہ خود سپردگی کا نام ہے. یہ حق کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینے کا نام ہے. اور یہ وہ کیفیت ہے کہ اگر انسان کی سجدے سے پہلے اور سجدے کے بعد کی کیفیت میں فرق پیدا نہیں ہوتا تو یاد رکھیے وہ سجدہ نہیں، محض ایک میکینیکل ایکشن ہے. یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے دیتے ہیں آدمی کو نجات. اس کے اور صرف اس کے سامنے جھکنا، یہ کرتے چلے جاؤ، وقت قریب منزل سے قریب تر ہوتے چلے جاؤ گے. تمہارا ہر جھکاؤ، تمہارا قدم منزل کی طرف بڑھاتا چلا جائے گا. سورہ العلق ختم ہوئی برادران عزیز. سورہ القدر، زبان پہ بار خدایا یہ کس کا نام آئے. سورہ القدر 57 سورہ. رمضان کا مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں وحی کا آغاز ہوا. لیل سے تعبیر کیا. سورہ دخان میں بھی یہ چیز کہی تھی 44:1. انزلنا فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے اسے ایک مبارک لیل کے معنی میں ابھی سر دست رات ہی کرتا ہوں، ایک مبارک رات سے اس کا آغاز کیا. فیہا یفرق من کل امر حکیم،
کہ جس میں تمام امور پہ امتیازی خطوط کھینچے جاتے ہیں، ایک دوسرے سے حق اور باطل الگ ہو جاتا ہے، امتیاز ہو جاتا ہے ان چیزوں میں، امر حکیم، اور یہ امتیاز ہوتا ہے خالص ریزن کی بنا پر، حکمت کی بنا پر، وزڈم کی روح سے، ریشنلی یہ کچھ ہوتا ہے، تمام امور کے اندر امتیاز ہوتا چلا جاتا ہے۔ وہاں یہ کہا تھا، ضمن عرض کر دوں، یہ ابھی جو شب برات کا مہینہ گزرا ہے، اس رات میں آپ نے سنا ہوگا، غالباً ہم نے تو اکثر سنا، اس رات کی سند میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے کہ یہ ہے وہ لیلہ مبارک کہ جس میں قرآن نازل ہوا تھا، اور یہ چلی آ رہی ہے آپ کے ہاں، تو کوئی نہیں دیکھتا کہ قرآن نے کہا ہے کہ وہ رمضان کا مہینہ ہے، وہ رمضان کے مہینے میں آنی چاہیے، وہ شبرات کی 14 کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اس سے نازل ہوا، اور جب پھر اس کے بعد یہ کسی نے ٹوکا کے ساتھ وہ قرآن میں تو لکھا ہے رمضان میں نازل ہوا، اور یہ شبرات کی رات میں ہی آپ کہتے ہیں کہ نازل ہونا شروع ہو گیا، کہنے لگے تم بات نہیں سمجھتے ہو، بڑی گہری بات ہے۔ یہ شبرات کے مہینے میں یہ عرش اعظم سے پہلے آسمان پہ نازل ہوا، اور پھر 1 مہینہ لگ گیا اس کو پہلے آسمان سے زمین تک آنے، 2 دفعہ نازل ہوا۔ وہی لیلہ مبارکہ وہی ہے جسے کہا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ عزیزان مان، مجھ سے اگر کوئی پوچھے کہ کوئی ایک فکرے میں یہ بتائیے کہ قرآن نے دیا کیا انسانیت کو، وہ فکرہ میرا نہیں ہوگا، وہ قرآن کا یہ فکرہ ہوگا، اس نے بھی اسباب، اس نے بھی ویلیو، اس نے دیے انسانیت کو نہ کمانے، اور کمانے اور ویلیو بھی تو انسان کو انسان بناتی ہے۔ عزیزان مان، حیوانی سطح زندگی کے اوپر ویلیو کا تصور نہیں ہوتا، بڑے غور سے بات یہ سننے کی، حیوان کے سامنے ویلیو نہیں ہوتی، اس کے سامنے کبھی زندگی کے تقاضے صرف ہوتے ہیں، ویلیو صرف انسانیت کی سطح کے اوپر آتی ہے۔ حیوان کے سامنے جو کھیت سامنے آئے گا اس سے چار کے اپنا پیٹ بھر لینا ہوتا ہے، وہ اس کا تصور ہی نہیں کر سکتا، incapable of conceiving of value جسے کہتے ہیں حیوان۔ ممکن ہے کہ تصور ویلیو کا اس کے سامنے آئے، 2 کھیت، ایک اپنے مالک کا ایک دوسرے کا، بیل جا رہا ہے، وہ کبھی ادھر منہ مار لے گا کبھی ادھر منہ مار لے گا، اس لیے کہ اس کے سامنے صرف اپنے پیٹ کا بھرنا ہے۔ یہ امتیاز جو ہے کہ یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے یہ حلال ہے، یہ میرا ہے یہ دوسرے کا ہے، یہاں نہیں چاہیے وہاں چاہیے، آپ جسے کہتے ہیں انگریزی زبان میں، یہ ویلیو کہلاتی ہے، یہ صرف انسان کی زندگی پر ہے۔ ویلیو کو قدر کہتے ہیں عربی زبان میں، اسی کی جمع اقدار آتی ہے۔ ویلیو ہے ایک چیز، جنسی تقاضے کی تسکین یہ کبھی تقاضا ہے، حیوان میں بھی ہوتا ہے، لیکن قسمت کا تحفظ یہ ویلیو کہلاتی ہے، یہ انسان کی خصوصیت ہے۔ کہا اسے ہم نے نازل کیا عزیزان مان ایک لفظ کے اندر، یہ سارا تصور انسانی اور حیوانی سطح زندگی کا قرآن سمجھا گیا۔ فی لیلۃ القدر، لیل تو اس لیے کہا یعنی ہو سکتا ہے کہ آغاز وحی کا رات ہی کے وقت ہوا ہو سکتا ہے، لیکن یہ تو ایک بڑی اس سے زیادہ وسیع طور مفہوم کو لیے ہوئے ہے۔ وحی سے پہلے کا زمانہ تاریکیوں کا زمانہ ہوتا ہے،
قرآن کریم نے خود متعدد بار یہ کہا ہے لتخرج الناس من الظلمات الى النور. ہم نے یہ قرآن اس لیے دیا تاکہ تو انسانوں کو تاریکیوں سے روشنی میں لے آئے. لیل تاریکیوں کی نمائندہ ہوتی ہے، دن روشنی کا نمائندہ ہوتا ہے. لیل کہا اس لیے ہے کہ وحی سے پیشتر تاریکیاں ہی تاریکیاں تھیں. وہاں یہ ایک ایسا دور تھا تاریکیوں کا کہ جس میں اس وحی کے ذریعے سے انسانیت کو نئی اقدار سے روشناس کرایا. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، یہ قدر یا ویلیو کا تصور ہے جس سے انسان کی نگاہوں کا زاویہ بدل جاتا ہے. ویلیو نہ ہو تو پھر سارے انسان حیوان کی سطح کے اوپر ہوتے ہیں. تمام حیوانات کا زاویہ نگاہ ایک ہی ہوتا ہے. انسانوں کی زندگی کے اندر ویلیو کو جاننے والے اور نہ جاننے والے کی نگاہوں کا زاویہ مختلف ہوتا ہے. اے کہ منزل را نمی دانی ذرا، قیمت ہر شے سے انداز نگاہ. ہر شے کی قیمت باہر کی جو ہے تمہارے انداز نگاہ، اینگل آف ویژن کے اوپر، زاویہ کے اوپر ہے. ایک چیز آپ جانتے ہیں دفتر میں بیٹھے ہوئے کہ ذرا سا میں نے اس فائل کے اندر 2 لفظ یوں لکھ دیے، بڑی آسانی سے 10,000 روپیہ میری جیب میں آ جائے گا. ویلیو کا تقاضا یہ ہے کہ نہیں، اس سے حقدار کا حق مارا جائے گا اور بے انصافی ہو گئی، یہ نہیں کرنا چاہیے. ویلیو نگاہ میں نہیں ہے. آپ کا زاویہ نگاہ یہ ہے کہ 10,000 روپیہ بڑی چیز ہے. ویلیو نگاہ کے اندر ہے تو آپ کا یہ ہے کہ 10,000 کیا 10 کروڑ روپیہ بھی اس کے مقابلے میں کوئی شے نہیں ہے. مجھے حق کے اوپر، انصاف کے اوپر رہنا چاہیے. بددیانتی کا پیسہ جہنم ہے. ویلیو اس پیسے کی قیمت تو وہی ہے بازار میں. کبھی یہ نہیں ہوگا کہ چوری کا نوٹ آپ لے جائیں اور دکاندار 5 روپے آپ کو دے. اس کی تبھی ویلیو تو وہی ہوتی ہے. آپ کی نگاہ کا زاویہ مختلف ہوتا ہے. اے کہ منزل را نمی دانی ذرا، قیمت ہر شے سے انداز نگاہ. نوے دیگر بھی جہاں دیگر شبد، این زمین و آسمان دیگر شبد. زاویہ نگاہ تیرا بدل جاتا ہے. تیرے اندر ایک تبدیلی آتی ہے، اور جب اندر تبدیلی آتی ہے تو باہر کی ساری دنیا بدل جایا کرتی ہے. میں اب سمجھا کہ دنیا کچھ نہیں، دنیا میرا دل ہے. بدل جانے سے اس کے رنگ ہر ایک چیز کا بدلا. یہ تبدیلی اندر پیدا ہوتی ہے برادران عزیز. اور اسی لیے اقبال نے کہا ہے کہ تو قدر خویش نہ دانی، بہاز تو گیرد، وگرنہ لال درخشندہ پارائے سنگت. تو اپنی قیمت نہیں جانتا، اسی لیے تو جواہرات کو کہتا ہے کہ بڑی قیمتی چیز ہے. وہ تو پتھر جو پتھر ہے ان کو تو قیمت تو ادا کرتا ہے، اور ان جواہرات کو قیمت عطا کرنے والے اپنی قیمت پہچان. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. نئی اقدار کا حامل آ گیا، نئی ویلیوز لے کے آ گیا، نئے پیمانے دے دیے انسانیت کو. اس میں حیوانی سطح زندگی کو انسانی سطح سے آشنا کرا دیا. جب تک وہ سطح زندگی ہے برادران عزیز، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے آدمی مارا مارا پھرتا ہے. وہ جو میں مثال میں کہا کرتا ہوں کہ سڑک پہ بچہ کھڑا ہوا رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، کیا ہوا، میرا گھوڑا مر گیا، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی. وہ جو 2 پیسے کا کھلونا ہوتا ہے وہ رو رہا ہوتا ہے، آپ پاس سے جاتے ہوئے ہنس رہے ہوتے ہیں اس کی اس بات سے. کیا ہوا؟ اس گھوڑے کے اس ٹوٹ جانے سے وہ کیوں رو رہا ہے؟ اس کے نزدیک اس کی قیمت بڑی ہے. آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ آپ کے نزدیک اس کی قیمت 2 پیسے. نگاہ کے زاویے سے قیمت بدل گئی اس شے کی برادران عزیز. یہی چیز ہے جسے اقبال نے کہا کہ تیری دعا ہے کہ ہو آرزو تیری پوری، میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے. اسی کا وہ شعر ہے
کہ تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی، مگر ہے اس سے یہ ممکن کہ تو بدل جائے، اور جب تو بدل جائے تو وہ ساری دنیا بدل جاتی ہے۔ اور یہ تو بدلتا ہے عزیزان من صرف اقدار سے، ویلیو سے۔ تم کس چیز کو زیادہ قیمتی سمجھتے ہو؟ قرآن نے آ کے انسان کی حیوانی سطح کو انسانیت سے روشناس کرایا، اس کو ویلیوز دی، اس کو پیمانے دیے، اس کو اقدار دی، اور اسی کو کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ ہم نے اس تاریکی کے دور میں کہ جہاں، اور تاریکی تو آپ جانتے ہیں کہ دو چیزوں میں امتیاز نہیں کیا کرتی، اندھیرے میں گدھا گھوڑا برابر ہوتا ہے، نشیب و فراز برابر ہوتے ہیں۔ ویلیوز کے مٹ جانے کا نام قرآن نے ڈال رکھا ہے۔ یہاں تاریکیوں کی چادروں میں امتیاز ہی نہیں ہو سکتے ویلیو اور ویلیو کے اندر۔ ایسے زمانے میں جہاں یہ امتیازات مٹ گئے ہوئے تھے انسانوں کی نگاہوں کے اندر، اس نے ایک ایسا ضابطہ قدر دیا، ویلیو کا ایک ضابطہ دیا، وہ مال رہا کا مال لیلۃ القدر۔ تجھے خدا کے سوا کون بتائے کہ یہ رات کتنی بڑی قیمتی رات ہے کہ جس میں یہ ویلیو اور اقدار ملی ہے انسانیت کو، خیر من الف شہر۔ تمہارے پیمانوں سے دیکھا جائے اس ایک رات پہ سینکڑوں مہینے قربان کر دیے جا سکتے ہیں۔ دور جاہلیت کے سینکڑوں مہینے اس ایک رات، میں کہتا ہوں اس رات کی ایک ساتھ کے اوپر قربان کر دیے جاتے ہیں۔ وہ جو ہم رمضان کے آخری عشرے کے اندر راتوں کو جاگ کر وہ ایک لمحے کا انتظار کیا کرتے ہیں کہ جس میں پھر درخت جھکتے ہیں اور پانی دودھ ہوتا ہے اور جو دعا مانگی قبول ہوا کرتی ہے، بات کچھ اور تھی، بن گئی کچھ اور۔ اس لیلۃ القدر کی ہر ساتھ آپ کے نزدیک برادران عزیز وہ ہے کہ جس میں کائنات کی ساری قوتیں جھکی ہوئی ہوتی ہیں خداوند کی قانون کے سامنے۔ واقعی اس کے اندر یہ صورت ہے کہ ہر آرزو انسان کی پوری ہوتی ہے بشرطے کہ ان اقدار کا اتباع کرے جو اس لائل نے دی تھی، جس کی ایک ایک ساتھ ہزاروں مہینوں سے بھاری ہوتی ہے برادران عزیز۔ خیر من الف شہر۔ ہوگا کیا اس کے بعد؟ یہ اقدار جو مل گئی تو اس کے بعد اس کائنات میں انقلاب کیا آئے گا؟ عظیم انقلاب آئے گا۔ یہ رات، یہ طائر پیش رفت ہے ایک آنے والی نو بہار کا، ایک آ رہا ہے دور، جس دور میں کیا ہوگا؟ دو لفظوں میں بات کہہ دی قرآن نے۔ ایک کنسپٹ آف لائف تو یہ ہے، ایک تصور حیات یہ ہے کہ یہ فطرت کی قوتیں سب کچھ ہیں، سائنس اگر ان کو مسخر کر دیتی ہے انسان کو اس کی مراد مل جاتی ہے۔ جتنا زیادہ ان قوتوں کو آپ مسخر کرتے چلے جائیں گے اتنا ہی زیادہ آپ طاقتور ہوتے چلے جائیں گے، وہی قوم دنیا پہ ڈومینیٹ کرتی چلی جائے گی، اسے ہی شوقت و حکمت نصیب ہوتی چلی جائے گی۔ خالص قوتوں کی بنا پر انسان نے اس دنیا کو جس طرح کا جہنم بنا دیا ہے، ہمارا دور اس کی زندہ شہادت ہے۔ آج اس ساری زمین پر کسی سینے میں کوئی دل ایسا نہیں ہے کہ جو اطمینان کی زندگی بسر کر سکتا، ہر شخص خائف ہے، اس لیے کہ صرف نیچر کی قوتیں ہیں کہ جو جہاں رول کر رہی ہیں، مسخر کر لیا انسان نے ان کو خالص قوت۔ اس کے دوسرے ایکسٹریم اینڈ کے اوپر، دوسرے افراد کے اوپر یہ تصور کہ یہ دنیا قابل نفرت ہے، یہ مادہ ہے، قید خانہ ہے، بھاگ جانے کی جگہ ہے، غاروں میں چلے جاؤ، کیا ہوگا؟ روحانیت کی ترقی ہوگی۔ قرآن کریم میں روحانیت کا تو لفظ کہیں آیا نہیں، جسے ہم انسانی روح کہتے ہیں اس کا بھی لفظ نہیں آیا، خداوندی روح کا لفظ قرآن میں آیا ہے۔
روح کا لفظ قرآن کریم میں 3 معنوں کے اندر استعمال ہوا ہے عزیزان من۔ روح کے معنی تو توانائی کے ہوتے ہیں، قوت کے ہوتے ہیں۔ قوت کی وہ فارم جسے انرجی کہا جاتا ہے۔ بات ذرا سی گہری ہے، اس لیے میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ توانائی کی وہ شکل جس کے اندر کوئی مادی پیکر نہیں ابھی ہوتا، پیر انرجی جسے کہا جاتا ہے۔ خدا کی توانائی اس کے متعلق یہ ہے کہ انسان کو اس کا ایک شمع دیا اور اس سے یہ سمجھنے سوچنے والا صاحب اختیار اور ارادہ بن گیا۔ یہ وہ شے ہے کہ جسے انسانی ذات یا ہیومن پرسنالٹی، سیلف یا ایگو کہا جاتا ہے، اسے یہ چیز دی۔ اس کے لیے خدا نے روح خداوندی کا لفظ استعمال کیا اور الروح اسی اعتبار سے خدا نے وحی کو بھی الروح کہا کہ یہ وہ قانون ہے، قانون اپنے اندر بڑی قوت رکھتا ہے، قانون خداوندی کے جو اتنی بڑی قوت رکھتا ہے کہ جس سے یہ سارا نظام کائنات چلتا ہے، وحی کو بھی الروح کہا ہے قرآن نے۔ اور وحی کو لانے والی حامل ہم نہیں جانتے کہ وہ کیا ایجنسی ہے، اسے بھی روح الامین کہا ہے۔ یہاں جو کہا ہے قرآن میں ملائکہ اور الروح، میں سمجھتا ہوں کہ یہاں اس سے مراد وحی خداوندی ہے، یا وہ تو تصور جسے اسپرچولیزم پہلے زمانے میں کہا کرتے تھے۔ ایک تصور خالص مادی، فطرت کی قوتوں کو مسخر کیجیے، منتہا زندگی یہ ہے۔ دوسرا تصور یہ کہ ان قوتوں سے، فطرت سے، کائنات سے، مادے سے نفرت حاصل کر کے ابسٹین کیجیے، دور رہیے، ابنگیشن کیجیے، روحانی قوت حاصل ہوتی ہے تمہارے یہاں کی۔ دوسرا ایکسٹریم قرآن نے کہا ہے ان دونوں کو الگ الگ رکھنا، زندگی باطل ہو جاتی ہے ان دونوں۔ ایک کا نتیجہ اگر ترفان ہوتا ہے تو دوسرے کا نتیجہ دیوان ہو جاتا ہے، فالج ہوتا ہے، انسانیت سکڑ کے رہ جاتی ہے۔ یہ جو آئی ہے یہ نیا دور کے جس میں نئے پیمانے اور اقدار ملے ہیں، اس میں ہوگا کیا؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، ان کے نشو و نما دینے والے کی طرف سے فطرت کی قوتیں ایک طرف سے اور وحی خداوندی، ضابطہ قوانین خداوندی دونوں طرف سے یکساں طور پہ یک ایک دوسرے کے ساتھ نازل ہوں گے۔ امتزاج ہوگا یہاں فطرت کی قوتوں کا وحی خداوندی کے ساتھ، اور جو ہی یہ امتزاج اس کا ہوگا، دونوں بلینڈ ہوں گے، دونوں ملیں گے، نتیجہ کیا ہوگا؟ من کل امر سلام، زندگی کے ہر گوشے میں سلامتی ہو جائے گی، سلامتی ہوگی۔ اسی طرح فطرت کی قوتیں وحی خداوندی کے تابع یا ان کے امتزاج کے ساتھ چلیں گی، من کل امر سلام، زندگی کے ہر گوشے کے اندر سلامتی سلامتی ہو جائے گی۔ آئس کا تنزل ہے، تنزیل ہے، تدریج ہے، لفظ کے اندر تدریج ہے برادران عزیز، یہ عربی زبان کے اعجاز ہے۔ تدریجن گریجولی ایسا ہوتا چلا جائے گا، ہیا حتی مطلع الفجر، تاکہ کہ رات کی ساری تاریخیاں چھٹ جائیں گی اور مشرق سے سورج نمودار ہو جائے گا۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور زمین پر نشو و نما دینے والے کے نور سے جگمگا اٹھے گی۔ یہ پوری کائنات جو ہے فطرت کی قوتوں اور روح خداوندی کے امتزاج سے مطلع انوار بن جائے گی۔ یہ منتہا ہے اس نظام کا جو قرآن کی روح سے آئے گا۔ سورہ القدر ختم ہوئی برادران عزیز۔ البین، انسان چاہتا کیا ہے؟ آزادی چاہتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد یہ بتایا تھا، وَيَضِعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، 157 7/157، کہ یہ آیا اس لیے ہے کہ انسانیت جن زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے ان زنجیروں کو توڑ دے،
جن وہ جب سروں کے نیچے دبی ہوئی ہے ان سروں کو سروں سے اتار دے، انسانیت کو صحیح آزادی عطا کرنے کے لیے آیا تھا۔ یہ سورہ البینہ شروع ہوئی 98ویں سورت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اہل کتاب کہ جن کو ہم نے کسی زمانے میں کتاب دی تھی، لیکن انہوں نے اس سے کفر اختیار کر لیا۔ اہل کتاب بھی ایمان پہ نہیں رہے، اس لیے کہ ان کی کتاب ہی اپنی شکل میں نہیں رہی تھی، جہاں رہی تھی اسے بھی انہوں نے اپنے ہاں کی فقہ کے اندر تبدیل کر کے کتاب سے انکار کر لیا ہوا تھا۔ اس لیے قرآن نے اہل کتاب کو کہیں مشرکین کہا ہے، کہیں کفار کہا ہے۔ مدعی ہے کہ ان کے پاس کتاب ہے، عملاً کتاب کا انکار ہے، اس لیے قرآن نے اہل کتاب کا کافر کہا ہے۔ یہ عجیب ترکیب ہے قرآن کی۔ کتاب رکھنے کے مدعی عملاً کتاب کے منکر، جن کا ذکر ہے برادران عزیز، بہت تذبذب و تردد ہو گئے یہ کہنے کے لیے کہ ہمارا ہی ذکر ہو رہا ہے۔ ہم تو اہل کتاب کی کتھا تھے۔ فرق اتنا یہ ہے کہ ان کی کتاب سے ایمان میں باقی نہیں رہی تھی، ہماری کتاب سے باقی رہی ہے۔ لیکن کتاب محرف ہو یا کتاب اپنی اصلی شکل میں ہو، اگر اس کو لپیٹ کے رکھ دیا جائے تو دونوں یکساں ہو جاتی ہیں۔ ایمان تو اس کتاب پہ عمل کرنے کا نام ہے، انکار اس کے خلاف چلنے کا نام ہے۔ ہر روز صبح اس کی تلاوت کیوں نہ ہو، مہینے میں کروڑوں مسجدوں میں اس کی تلاوت کیوں نہ ہو۔ اہل کتاب میں سے جو کافر ہوئے اور یہ مشرکین مکہ کے جو داعی نہیں ہے اس سے کہ ان کے پاس ہدایت آئی تھی، ان میں سے کوئی بھی صحیح آزادی حاصل نہیں کر سکتا تھا تا وقت کہ ان کی طرف یہ بصیرت پر مبنی کھلی ہوئی تعلیم نہ آتی۔ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ، کیا یہ تھی خدا کی طرف سے ایک پیغامبر آیا جو ان کے سامنے صحائف پیش کرتا ہے، بڑے ہی پاکیزہ، تعریف سے دور، کذب سے دور، مغالطوں سے دور، جس میں پاکیزگی ہی پاکیزگی ہے، وہ صحائف ان کے سامنے پیش کرتا ہے اور دو لفظوں میں اس صحیفہ قرآنی کی جامعہ تعریف کی، فیہا کتب قیمہ، اس کے اندر مستقل اخبار و قوانین ہے۔ کتب لاز کو کہتے ہیں، قیم غیر متبدل، اپنے مقام پہ قائم، جن کو کوئی اکھیڑ نہ سکے، اسٹیبلش، امیوٹیبل۔ اس کتاب کے اندر اس قرآن کے اندر اس قسم کے قوانین ہیں۔ یہ چیز لایا تاکہ اس کے ذریعے سے انہیں آزادی حاصل ہو جائے، ان کی خود ساختہ زنجیریں ٹوٹ جائیں، ان کی مذہبی پیشوائیت، ان کے سلاطین، ان کے تمام بڑے بڑے مستبد قوتوں والے، ان تمام کی حکمرانیوں کے جال ٹوٹ جائے اور یہ اس سے آزاد ہو جائے۔ یہ رسول یہ اس مقصد کے لیے آیا، انہوں نے کیا کیا، اس کے ماننے والوں سے الگ ہو گئے۔ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، ایسی واضح تعلیم آ جانے کے بعد ان اہل کتاب نے تفرقہ شروع کر دیا، تفرقہ، فرقہ بندی۔ ایک کتاب کے ماننے والے، ایک کتاب پر عمل کرنے والے کبھی فرقوں کے اندر بات ہی نہیں سکتے۔ قرآن نے اسی لیے فرقہ بندی کو شرک قرار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے کہ تمہارا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے کہ جو دین میں فرقے پیدا کریں۔ اہل کتاب کے خلاف یہاں جرم عظیم یہ عائد کیا گیا کہ اس قدر واضح تعلیم آ جانے کے بعد ان کی کیفیت یہ ہے کہ یہ فرقوں کے اندر بڑھ گئے۔ انہوں نے اس جماعت کی بھی مخالفت شروع کر دی،
قرآن کی طرف دعوت دینے والوں کی مخالفت شروع کر دی. کہا پوچھو ان سے, انہیں گالی دی تھی کسی نے, کوئی ناجائز بات کہی تھی, کسی غلط طرف آنے کے لیے کہا تھا, کہا ان سے کیا تھا, وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین. اتنی سی بات کہی تھی کہ بھائی اطاعت حکمرانی اور معصومیت صرف ایک خدا کے قانون کی ہونی چاہیے, ان انسانوں کی نہیں ہونی چاہیے. کہا اتنا ہی کہتا ہے. کون سی بری بات ان سے کہہ دی تھی جو ان کو اتنا ناگوار گزرا, ان کی طبع نازک پہ کہ اختلاف کے اتر آئے, تفرقے کے اتر آئے, الگ ہو کے بیٹھ گئے, مخالفتیں شروع کر دیں. کس بات کی؟ کہا یہ تھا کہ انسانوں کے طاقتوں کے اوپر سجدہ ریزیاں نہ کیا کرے, یہ وجہ تذلیل انسانیت ہے. اگر انسان کا ساتھ کائنات کی کسی قوت کے سامنے جھکتا ہے تو اپنے سے ذلیل قوت کے سامنے جھک رہا ہے, کسی انسان کے سامنے جھکتا ہے تو اپنے ہمسر کے سامنے جھکتا ہے. جھکنا صرف قانون خداوندی کے سامنے چاہیے. کہا یہ بات ان سے کہی گئی تھی اور ان کی طرف سے رد عمل یہ ہو رہا ہے. اور کہا یہ تھا کہ یہ چیز یقین کی حیثیت سے مانو اور خنفا, زندگی میں یکسو ہو کر چلو, ایک نسل العین سامنے رکھ کے چلو. مختلف فرقوں کے تو نسل العین ہی مختلف ہو جاتے ہیں عزیزان من. فٹ بال کی ٹیم میں ہر کھلاڑی اپنے سامنے الگ الگ گول رکھ لے تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کیا حشر ہوگا, اس کا وہ کیفیت کیا ہوگی اس ٹیم کی. حنفا کہتے ہیں کہ ساری ٹیم کے سامنے ایک گول ہو اور ہر ایک کا قدم اس کی طرف اٹھے. حنفا کیسے یہ ہوگا؟ یقین الصلاۃ ویؤتی الزکوٰۃ. بات بڑی آسان ہے. ایسا نظام قائم کرو جس میں ہر فرد قوانین خداوندی کے پیچھے چلے اور ان کا مجموعی حیثیت سے فریضہ یہ ہو کہ انسانیت کو سامان نشو و نما بہم پہنچاتے کرے جائے. وجعل دین القیمہ, لیجیے یہ ہے وہ محکم دین جس کے لیے قرآن آیا ہے. بات اتنی چھوٹی, تفصیل معنی ہے ومن الفت طویل ہے, اور ویسے تو خفیف کا ایک دل میں درد ہے. تفصیل میں جائیے تو تفسیروں پہ تفصیلیں لکھ دیجیے, اجمال میں جائیے تو 2 لفظوں میں بات ختم ہو جاتی ہے. ایسا معاشرہ جس میں ہر فرد قوانین خداوندی کا اتباع کرے اور جس کا مجموعی نسب العین انسانیت کو سامان نشو و نما بہم پہنچانا ہو, ذالک دین القیم. ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ھم شر البریہ. اب وہ لوگ جو کتاب کے مدعی ہونے کے باوجود اس سے انکار کی زندگی بسر کرتے ہیں, اور یہ کہ جو سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں کسی کتاب کو, یہ سب کے سب جہنم کی زندگی بسر کرتے ہیں. ان کا سارا کیا کرایا غارت ہو جاتا ہے. اور شر البریہ, ساری خدا کی مخلوق میں سے بدترین اگر تم نے تو دیکھنے ہو تو یہ لوگ ہوتے ہیں. ایک جگہ تو شر الدواب کہا تھا قرآن نے, یہاں شر البریہ کہا ہے, مخلوقات میں سے بدترین. یہ کون سے کہا تھا قرآن نے وہاں؟ وہ کہ جو دل و دماغ رکھنے کے باوجود دل و دماغ سے کام نہیں لیتے. وہاں بھی انہیں کہا ہے کہ یہ اہل جہنم ہوتے ہیں, یہاں بھی انہیں اہل جہنم کہا گیا ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ھم خیر البریہ. اس کے برعکس زندگی کی ان صداقتوں پر یقین رکھنے والے, اس پروگرام پہ عمل کرنے والے جو ان کی صلاحیتوں کو بھی نشو و نما دے اور عالم انسانیت میں بھی اصلاح کرتے چلے جائیں, ان کی کیفیت یہ ہے کہ خیر البریہ. یہی ہے تمام مخلوق سے بہترین چنے ہوئے لوگ. جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا. یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے اس یقین محکم اور عمل پہم کا نتیجہ ان کے نشو و نما دینے والے کی طرف سے یہ ملتا ہے. زندگی کی شادابیاں اور سبزیاں اس دنیا کے اندر بھی, آنے والی زندگی کے اندر بھی,
ہمیشہ رہنے والی شادابیاں، یعنی جب تک اس پروگرام پہ عمل کیے چلے جاؤ، اس گلستان کی بہار میں کبھی خزانہ آئے. ہوگا کیا؟ رضی اللہ عنہ و رضو عنہ، بات اتنی سی ہوئی. انہوں نے اپنے آپ کو خدا کے قوانین سے ہم آہنگ کر لیا، اور ان قوانین کے نتائج نے ان کے اعمال سے اپنے آپ کو ہم آہنگ کر لی. اتنا جامع ٹکڑا ہے رضی اللہ تعالی عنہ. ذالک لمن خشی ربہ، اور اس کے لیے ایک ہی پریریکویزٹ کوالیفیکیشن، ایک ہی شرط تھی جو انہوں نے پوری کی تھی کہ انہیں اس بات کا خطرہ خوف رہتا تھا کہ اگر ان قوانین کے خلاف چلے تو اس کا نتیجہ کتنی بڑی تباہی ہوگا. یہ احساس بنیاد ہے عزیزان من تعمیری کاموں کے لیے کہ یہ معلوم ہو کہ ان تقریبی امور کا نتیجہ کس قدر تباہی والا ہے. اور یہ ہے وہ حصہ جسے آپ لا الہ کہتے ہیں، یعنی پہلے حصہ ہے تخریب کا. ہر باطل، ہر تخریبی قوت سے انکار، اور اس کے بعد یہ ہے خشیہ ربہ جیسا کہا. عزیزان من جسے عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے ڈرتے ہیں، یہ ڈر کا تصور نہیں ہے، یہ تو بہت بڑا کمپلیکس ہوتا ہے. تو ڈر کے زور کے اوپر اگر آپ کوئی چیز کرتے ہیں تو وہ قلب و نگاہ میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کرتا انسان سے، اس میں تعمیری چیز نہیں ہو سکتی. اس لیے اس کے معنی ہوتے ہیں زندگی کے پودے کو مرجھا دینا. انہیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اگر ان قوانین کا اتباع ہم نے نہ کیا تو یہ ہماری مزرع حیات تجمردہ ہو جائے گی، مرجھا جائے گی. اس وجہ سے وہ ان کا اتباع کرتے چلے جاتے ہیں. ذالک لمن خشی ربہ، اور جو بھی ایسا کرے گا اس کا نتیجہ یہی نکلے گا. سورہ بینہ ختم، سورہ الزلزال 99 کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آنے والا انقلاب بہت بڑا انقلاب. کیا بوندیں شروع ہو گئی ہیں؟ بند کر دو ان کو. فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ، آنے والے انقلاب کی تو گویا پاؤں کی آہٹ آ رہی ہے ہمارے کانوں میں. إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا. کیا انداز ہے اس غلط تمدن کا، اس غلط معاشرے کا نظام کہو والا ہو کر رہے گا، ہونے ہی والا ہے، ہو رہا ہے. یہ انقلاب کیا ہوگا؟ ایک لفظ، یہ اتنی مثبت قوتیں جو دھرتی کے سینے پہ جو ہے گراں بن کر بیٹھی ہوئی ہیں نکال دی جائیں گی. اس سے جامع انداز اور کیا ہو سکتا ہے؟ اٹھا دی جائیں، نکال دی جائیں، اخراجت الارض. اور اس وقت کا انسان جو تصور میں بھی نہیں لا سکتا تھا کہ یہ اتنے بڑے گرانڈیل کوہ گراں بار یہ بھی ہٹا دیے جائیں گے، یہ بھی نکال دیے جائیں گے. وقال الانسان ما لها، اور وہ انسان کے جیسے سامنے رہی کہ یہ روشنیاں نہیں تھی، وہ دانتوں میں انگلی دبائے یہ کہے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. جی ہاں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ بلکہ یوں کہیے وہ کہے گا کہ اس زمین کو ہو کیا گیا. یوں کہیے والا یہ ہو کیا گیا. اس کو اچھے والے ہم اس کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، ہمیں سپورٹ کر رہی تھی. اور عرض تو معاشی نظام انسانی کو کہتے ہیں برادران ابھی قرآن کی اصطلاح میں. عرض جو ہے انسان کا معاشی نظام ہے.
السماء اس کی اقدار خداوندی ہیں. ان بوجھل پتھروں کو اٹھا کے پھینک دے گی. اور اس وقت یہ انسان جو اس وقت نشے میں بد مست کچھ نظر ہی نہیں اس کو آتا، یہ محو حیرت ہوگا، دانتوں میں انگلی دبائے ہوئے کہے گا کہ اس زمین کو ہو کیا گیا، یہ ہو کیا رہا ہے، ہو کیا رہا ہے. یوم تو حد تو اخبار رہا، ہو کیا رہا ہے، تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے. وہ دور کہ جس کے اندر کیفیت یہ تھی آدم کی، جنت کا دور، وَقُلَا رَغْدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، کہ جہاں جسے بھوک لگتی تھی جس مقام پہ ہوتا تھا، جہاں ہوتا تھا وہاں سے اس کو پیٹ بھر کے کھانے کو مل جاتا تھا. زمین اس دور کو اب دوہرائے گی، تاریخ اپنے آپ کو دوہرا رہی ہے، اپنی ان خبروں کو پیش کر رہی ہے. کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کیا محض یہ چانس ہے، اتفاق ہے؟ کیا ہیگل یا مارکس کا تصور جو ہے ایک سائیکلک آرڈر ہے، ضرب سے دولابی ہے کہ پہلے ایک نظام تھا، پھر ایک دوسرا آتا ہے، پھر اس کے بعد اس کا الٹ آ جاتا ہے، تھیسس ہوتی ہے، اینٹی تھیسس ہوتا ہے؟ یا یہ چکر کی طرح یہ کچھ ہو رہا ہے؟ اس طرح سے نہیں ہو رہا. یہ تو ایک خاص نظام کے تابع ایسا ہوتا ہے، بے اندر ربا کا ہو خانہ ہو. یہ اس لیے یہ ہے کہ خدا کے قانون کے مطابق یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. یوں یہ نظام ان کا باطل الٹ رہا ہے. ہوگا کیا اس کے اندر؟ اس نئے نظام کی خصوصیت کبریٰ کیا ہے؟ سورہ یاسین کے اندر ایک جگہ کہا ہے ممتاز اليوم ایھا المجرمون. باطل کے نظام کے اندر شریف انسان، جرائم کی ذہنیت اور پیشہ رکھنے والے انسان ملے جلے رہتے ہیں، کسی کی پیشانی پہ لکھا ہوا نہیں ہوتا کہ اس کی نیت کیا ہے. اسی لیے تو انسان دھوکہ کھا جاتا ہے. اگر کہیں یہ گروہ الگ الگ ہوں تو آدمی دھوکہ نہیں کھاتا. حتیٰ کہ ایک دفعہ جب کوئی قیدی قید خانے سے باہر آ جاتا ہے، کچھ ذرا پچھلے زمانے کی بات کر رہا ہوں، آج کی نہیں، تو اس کے بعد ساری عمر کے لیے اس کے ماتھے پہ کلنک کا ٹیکا لگ جاتا تھا. یہ قید کاٹ کے آیا ہے، کوئی اس کا اعتماد نہیں کرتا تھا، بھروسہ نہیں ہوتا تھا، کوئی اس سے دھوکہ نہیں کھاتا تھا. آج تو بات ہی اور ہو گئی. اس دور کے اندر ہوگا کیا؟ یوم یحضر الناس اشتاتا، انسان گروہوں کے اندر بٹ جائیں گے، امتیاز ہو جائے گا شریف اور بدماش کے اندر، دیانتدار اور بددیانت کے اندر، مجرم کے اندر اور معصوم کے اندر. اور یہ کیسے ہوگا؟ لیروا اعمالہم. آج کی تو کیفیت یہ ہے کہ آدمی جو کچھ کرتا ہے وہ اس کے سامنے نہیں آتا، وہ اس کو چھپا سکتا ہے. انفرادی طور پر اگر کسی اور نے نہیں دیکھا تو اپنے سینے کے اندر چھپا لیتا ہے. اجتماعی طور پر ہزار حربے اختیار کر دیتا ہے کہ اس کا جرم چھپا ہوا رہے یا کسی اور کو لگ جائے. لیکن یہ وہ دور آئے گا لیروا اعمالہم، ہر انسان کے اعمال اس کے سامنے آ جائیں گے. اس طرح سے سامنے آئیں گے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک ذرے کے برابر، ایٹم کے برابر بھی حسن عمل ہے، وہ بھی نمایاں طور پہ سامنے آ جائے گا. ایک ذرے کے برابر اگر شر کا عمل ہے، خیر اور شر قرآن یہاں لایا ہے، ایک ذرے کے برابر بھی اگر شر کا عمل ہے تو وہ بھی نمایاں ہو کے سامنے آ جائے گا. یہ نظام تمدن کہ جس کے اندر عمل اس طرح سے ذرہ ذرہ سامنے میزانوں میں تل جائے، کوئی کسی دوسرے کو دھوکہ نہیں دے سکتا. جی نہیں، انسان اپنے آپ کو بھی دھوکہ نہیں دے سکتا. تو ہاں، یہ ہے وہ زلزال ارضی، یہ ہے وہ
کپ کپا دینے والا زلزلہ انگیز تحیر انگیز انقلاب جو آنے والا ہے اس دور کے اندر. ورنہ آج تو کیفیت یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا. کوئی وقت تو تھوڑا ہے لیکن قدرت مدد کر رہی ہے میری. ناکھنے کیسے جاؤں گے بات نہیں کرتا دے بنے رہیے. کیفیت آج یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا. کیوں؟ ان الانسان لربه لکنود. یہ سورہ عادیات کی یہ آیات ابتدائی جو ہیں ان کے متعلق عام طور پہ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ مجاہدین کے متعلق ہیں. اس زمانے میں رسالے گھوڑے سوار یہ تو بہت بڑا لشکر ہوا کرتا تھا. ترجمہ ان کا یہ ہے, گواہ ہے اس بات کے اوپر جو آگے کہی گئی ہے, وہ سرپٹ دوڑنے والے گھوڑے کے جن کے نتنوں میں سے بڑی تیز ہوا نکل رہی ہے, تیزی سے دوڑنے والے وہ گھوڑے کہ جن کے سن جب کنکریوں اور پتھروں پہ پڑتے ہیں تو چنگاریاں ابھرتی ہیں. وہ کہ جب لوگ ابھی سو رہے ہوتے ہیں الگ صبح نیند کے واقعے میں اس وقت یہ آ کر حملہ کرتے ہیں, گرد و غبار اڑاتے ہیں, دہشت انگیز تھما پیدا کرتے ہیں اور پھر ان کے اندر داخل ہو جاتے ہیں, گھس جاتے ہیں. عام طور پہ یہ کہا گیا ہے کہ یہاں مجاہدین کے گھوڑوں کو خدا نے شہادت میں پیش کیا ہے جو اس کا انداز ہے. ہو سکتا ہے یہ بھی کہ ایسا ہی ہو. بڑی چیز ہے, مجاہد کے تو ہر قدم کی قرآن نے قسم کھائی ہے. بلند ترین درجہ انسانیت کے اندر برادران عزیز یہی ہے, اور وہ اس لیے کہ قدر کے مقابلے میں, ویلیو کے مقابلے میں جتنی بڑی قربانی انسان دیتا ہے اتنا ہی بڑا اس کا درجہ ہوتا ہے. جان انسان کے نزدیک سب سے زیادہ قیمتی متاع ہے. جب کسی ویلیو کے تحفظ کے لیے انسان جان دے دیتا ہے تو اس کا بڑا مقام کس کا ہو سکتا ہے. تو یہ ہو سکتا ہے, لیکن اگلی جو آیت ہے جس کے لیے شہادت قرار دیا ہے قرآن نے ان چیزوں کو, اس سے ذہن دوسری طرف جاتا ہے. اور میں نے ترجیح دی ہے اس مفہوم کو ہی, اور یہ اس زمانے کی لوٹ مار کا ذکر ہے. عربوں کے ہاں تو یہ عام چیز تھی. کہا ہے کہ یہ لوٹ مار کرنے والے ان کی کیفیت یہ ہے کہ رات پڑتی ہے, لوگ اپنے اپنے خیموں میں اپنے اپنے مکانوں میں آرام سے سو رہے ہوتے ہیں, قافلے اطمینان سے محض استراحت ہوتے ہیں. تو ان کی کیفیت یہ ہے کہ یہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے, راہدریاں کرنے کے لیے قذافوں کی طرح گھوڑے دوڑاتے ہوئے سرپٹ راتوں کے اندھیروں میں تاریکیوں کے اندر غرق و غبار اڑاتے ہوئے آ جاتے ہیں اور یہاں آ کے لوٹ مار کرتے ہیں. یہ سب کس لیے کرتے ہیں؟ ان الانسان لربہ لکنود. یہ سب اس لیے ہو رہا ہے. الانسان میں نے عرض کیا تھا کہ جب صرف انسان قرآن میں آتا ہے تو اس کے معنی ہوتا ہے وہ انسان جو حیوانی سطح کے اوپر زندگی بسر کر رہا ہے وہی کی روشنی میں نہیں چلتا. جب وہ اس روشنی میں چلتا ہے تو وہ انسانیت کی زندگی ہوتی ہے, اور جب اس روشنی کے خلاف اپنے ہی جذبات کو اپنا الہ اور معبود بنا لیتا ہے تو وہ حیوانی سطح زندگی کہلاتی ہے. یہاں وہی سطح زندگی ہے. کہا کہ انسان کو اگر وہی کی رہنمائی نہ ملے, نہ اس کے تابع وہ چلے, تو اس کی کیفیت سے یہ ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے نشو و نما دینے والے کے خلاف اب لفظ یہاں ہے کلو, بڑا جانے لفظ. یہ ڈاکے دنیا میں کیوں ڈالے جاتے ہیں؟ یہ دوسروں کو کیوں لوٹا جاتا ہے؟ یہ سب کچھ دوسروں کا چھین کے کیوں لے جاتے ہیں صاحب قوت؟ بات تو صرف ان ڈاکوؤں کی, گھوڑے والوں کی کہی ہے, لیکن یہ تو صرف پیکر ہے. روح اور ذہنیت تو ہر حال میں وہی کام کرتی ہے. ہاں وہ کسی دفتر کی میز پہ بیٹھا ہوا بظاہر بڑا ہی ناتواں سا نظر آئے, ایک قلم اس کے ہاتھ میں ہو, کاغذ کا ٹکڑا اس کے سامنے, اور ڈاکوؤں سے زیادہ بڑا ڈاکہ ڈال سکتا ہے. بات یہ ہے
کہ یہ انسان دوسروں کا کیوں چھین کے لے جاتا ہے؟ اس لیے کہ یہ ہمارے ربوبیت کے خلاف قنوط واقع ہوا ہے. قنوط کہتے ہیں تنہا خور کو، اکیلا ہی کھا جائے جو سب کچھ. قنوط کہتے ہیں اسے کہ جو اپنے غلاموں سے دن بھر کام لے، شام کو ان کو کچھ دینے کی بجائے الٹا پیٹے ان کو. قنوط کہتے ہیں اسے جو کسی دوسرے محتاج کی مدد نہ کرے. قنوط کہتے ہیں اس چند لاکھ زمین کو بدبخت کو جس میں سے کچھ بھی پیدا نہ ہو. یہ اس لیے ہے کہ انسان کو اگر اس کے حال پہ چھوڑ دیا جائے اور وہی کی رہنمائی نہ ملے تو اس کی کیفیت پھر یہ ہوتی ہے کہ وہ زمین خدا کے ابر دارہ کے ایک قطرے کو تو جذب کرتی ہے، لیکن انسانیت کی نشو و نما کے لیے ایک کومل بھی اس میں سے نہیں اٹھتی ہے. تنہا خور ہے، سب سے سمیٹ کے لے جانا چاہتا ہے، کام لیتا ہے اپنے لیبر سے، اپنے مزدور سے، اس کو معاوضہ نہیں دیتا، الٹا پلٹا مارتا پیٹتا ہے. اور یہ وہ ذہنیت ہے پھر جب آگے بڑھتی ہے انسان قذافی کے اوپر، لوٹ مار کے اوپر، ان چیزوں کے اوپر بھی آ جاتا ہے. وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ. جو کچھ یہ کر رہا ہوتا ہے وہ اتنا برہنہ ہوتا ہے کہ صاف نظر آ جاتا ہے کہ یہ کیوں کر رہا ہے، لیکن جب اس سے کہیے تو اتنے وجہ جواب اس کے لیے تراشتا ہے، ایسی جسٹیفیکیٹری ریزن دیتا ہے اس کے لیے، پردے ڈالتا ہے اس کے لیے کہ وہ اس کی تمام برائیاں حسن بن کے دکھائی دیں. یہ تو صاحب بزنس ٹھیک ہے، تجارت ہے جس کو خدا نے عدالت کو یہ قرار دیا. اللہ اکبر، یہ محنت ہے، یہ بڑی محنت ہے. جو آدمی اپنی محنت سے کماتا ہے دوسرے کو کیوں دے گا؟ ٹھیک ہے، تراشتا ہے یہ چیزیں. قرآن کہتا ہے لا ذالک لشہید. لیکن دوسرا جو نگاہوں سے اس قسم کے رنگدار آئینے نہیں رکھتا، اس کو صاف نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ کر کیا رہا ہے، بات کیا ہے. انہ لحب الخیر لشدید. بات ساری یہ ہے کہ مال کی محبت میں اسے اندھا کر دیا ہوا ہے. اس کو اس کا احساس ہی نہیں ہے. جتنا یہ لوٹ کے لے جاتا ہے اس میں سے ملتا تو اس کو 2 روٹیاں ہیں، اور بلکہ تجربے نے تو یہ بتایا ہے کہ جتنا مال زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے اتنی ہی روٹی کم معلوم ہوتی ہے اس کمبخت کو. سودا ہی کھاندہ روٹی کا. وہ اس لیے کہ ذہن تو ہر وقت ان چیزوں کے اندر مصروف رہتا ہے. پھر ان الجھنوں سے دور ہونے کے لیے اسپرین کا تباہی تو ہونی ہوئی. باقی سارا کہاں ہوتا ہے؟ دبایا ہوا ہوتا ہے. سمجھتا یہ کیا ہے؟ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور. اسے اس کا علم نہیں ہے کہ جو کچھ دبا کے رکھا ہوا ہے اسے قریب کے نکال دیا جائے گا. یاد رکھیں گے آ رہا ہے زلزلہ تو زلزال، قریب کی اس میں سے نکال دیا جائے گا جو کچھ یہ دبایا ہوا ہے اس نے. یہاں قبور سے یہ نظر آتا ہے کہ جو سچ مچ کے دفینے زمین میں دبے ہوئے ہیں انہیں نکالا جائے گا. اس سے بھی زیادہ اور سیکرٹ ہوتے ہیں جن کا نکالنا ضروری ہے. وہ اس کے لباس قبور، اور جو کچھ سینوں میں انہوں نے چھپایا ہوا ہے اسے یوں الگ کیا جائے گا جیسے کہ روزے میں سے چھلکا الگ کر کے اندر سے گیڑی نکال لی جاتی ہے. کیا سمجھتے ہیں یہ ہے وہ جو نیا نظام طلب بنانا والا ہے. یہ تو اس وقت ہوگا جب اس دنیا کے اندر یہ نظام قائم ہوگا، ورنہ انا ربہم بہم یوم ذل قدیر. ان کا خدا تو آدمی رہتے تھے جنہوں نے کہا کیا دبایا ہوا ہے اور سینے میں کیا چبایا ہوا ہے. اس نظام کے وقت یہ خود انسانوں کے ہاتھوں سے نکل کے باہر آ جائے گا. دیکھتے ہیں جانے میں فرق. خدا کا قانون مقافات عمل تو ہر وقت جانتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. جب انسانوں کے ہاتھوں سے یہ نظام متشکل ہوتا ہے اس وقت پھر یہ دبے ہوئے خزینے قریب کے باہر نکلتے ہیں. سینوں میں چھپائے ہوئے راز یوں آ جاتے ہیں باہر، جاتے چمٹا اتار کے گیری نکال لی ہو اندر سے. سورہ العادیات ختم ہوئی. برادران عزیز، میں سمجھتا ہوں
ختم کرنا چاہیے اس واسطے بھی اہمیت جو کہ افطاری پیٹ نہیں ہونی میرے ہاں اللہ نے پانی دیا ہے اسی سے روزہ کھولنا پڑے گا. عزیزان ایمان سورہ العادیات 100ویں سورت آج ہم سے ختم ہو گئی. آئندہ کو ہم سورہ القاریہ 101 سورت لیں گے اور میرا خیال ہے 3 رمضان کے درس ابھی باقی ہیں ہم ختم کر لیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. دیکھیے کہ وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان ایمان آج کا درس سورہ القاریہ سے شروع ہوتا ہے. 30واں پارہ